السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ مزاحیہ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام درباری ادب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ کئی فریادی اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے سامنے ایک پیچیدہ مقدمہ پیش کیا گیا۔ دو پڑوسیوں کے درمیان ان کے مکانوں کے بیچ کی دیوار پر جھگڑا تھا۔ وہ دونوں اسے اپنی اپنی کہانی بتا رہے تھے۔ بیوقوف بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے۔ اچانک اس کے بھوسا بھرے ذہن میں ایک حل آیا۔ اس نے فیصلہ دیا، کیونکہ یہ دیوار جھگڑے کی جڑ ہے، اس لیے اس دیوار کو ہی توڑ دو۔ جب گھروں کے بیچ کی دیوار ہی ٹوٹ جائے گی تو معاملہ خود ہی نمٹ جائے گا۔ درباری بادشاہ کے اس سنہرے فیصلے کو سن کر بے اختیار چلا اٹھے۔ واہ واہ واہ، کیا لاجواب فیصلہ ہے! ہمارے شہنشاہ تو دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہیں۔ بھلا ایسا انوکھا فیصلہ کون دے سکتا تھا؟ ایسے ذہین بادشاہ کا سایہ ہمارے سروں پر رہنا ہماری کیسی خوش نصیبی ہے۔ تمام درباریوں کے منہ سے اپنی یہ تعریفیں سن کر بادشاہ مینڈک کی طرح پھول گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اتنے لوگ بول رہے ہیں تو جھوٹ تو نہیں ہوگا، میں واقعی بہت عقل مند ہوں۔ ابھی بادشاہ اپنی عقل مندی پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اچانک اس کا وزیر ہانپتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے اس کی بدحواسی دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے وزیر، رو کیوں رہے ہو؟ تو وزیر نے روتے ہوئے کہا، بات ہی ایسی ہے، جو بھی سنے گا رو دے گا۔ آہ بیچارہ، آخر کچھ منہ سے پھوٹو بھی، بادشاہ نے چلا کر کہا۔ تو وزیر نے رو کر بتایا، سرکار گندھروا مر گیا۔ ارے کب؟ کیسے؟ افسوس کہ گندھروا مر گیا سرکار، کل رات یہ قیامت ٹوٹی ہے۔ وزیر نے کہا، ہائے میں یہ صدمہ کیسے برداشت کروں گا؟ بادشاہ نے یہ کہہ کر فوراً دربار برخاست کر دیا اور روتا ہوا رانیوں کے محل میں چلا گیا۔ رانیاں گھبرا گئیں، ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو، کیا کوئی بھیانک حادثہ ہوا ہے؟ کیا بات ہے عالم پناہ، ہماری جان نکل رہی ہے، جلدی بتائیے۔ رانیوں نے ایک ہی ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ بادشاہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، ہائے کس منہ سے بتاؤں کہ گندھروا مر گیا۔ بادشاہ کے الفاظ سنتے ہی رانیوں نے سینہ کوبی شروع کر دی اور بادشاہ آنسو پونچھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں بڑی رانی کی خادمہ ادھر آ نکلی۔ رانی کو روتا دیکھ کر پوچھنے لگی، خیر تو ہے مالکن، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے نیک بخت، کیا بتاؤں، گندھروا مر گیا۔ کون گندھروا؟ خادمہ نے پوچھا۔ رانی چکرا گئی کہ کیا جواب دے۔ بولی، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو بادشاہ سلامت نے بتایا، وہ بھی رو رہے تھے۔ رانی فوراً بادشاہ کے پاس گئی اور پوچھا، سرکار یہ گندھروا کون تھا جو مر گیا؟ بادشاہ بھی چکرا گیا۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بولا، مجھے نہیں پتا، میرے پاس تو وزیر روتا ہوا آیا تھا، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ جب بادشاہ نے وزیر سے پوچھا تو وہ بھی الجھن میں پڑ گیا اور کہنے لگا، سرکار مجھے نہیں معلوم، میرے پاس تو یہ دردناک خبر لے کر کوتوال آیا تھا، میں ابھی اس سے پوچھتا ہوں۔ وزیر دوڑتا ہوا کوتوال کے پاس گیا اور کہا، ارے گدھے، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ گندھروا کون تھا۔ کوتوال نے بھوکلا کر جواب دیا، سرکار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مجھے تو جمعدار نے یہ افسوسناک خبر سنائی تھی۔ جب کوتوال نے جمعدار کو چانٹا رسید کر کے گندھروا کے بارے میں پوچھا تو اس نے گڑ گڑا کر کہا، حضور مجھ سے تو میری بیوی نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ گندھروا صاحب کون ہے۔ پھر جب جمعدار نے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر اس سے گندھروا کے بارے میں پوچھا تو وہ روحانسے لہجے میں بولی، میں جب کنویں پر پانی بھرنے گئی تو میں نے دیکھا کہ دوبن کھڑی رو رہی تھی۔ رونے کی وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا پیارا گندھروا مر گیا۔ اب کوتوال، جمعدار اور اس کی بیوی دھوبن کے پاس پہنچے، جو ابھی تک بھین کر کے رو رہی تھی۔ کوتوال نے کڑک لہجے میں پوچھا، ارے کم بخت، یہ تو بتا کہ یہ گندھروا تھا کون؟ وہ میرے بیٹے کی طرح تھا۔ ارے یہ تو منہ سے پھوٹ، وہ تھا کون؟ جمعدار چیخا۔
دھوبن بولی، وہ میرا گدھا تھا۔ دوستوں، آپ کو یہ دلچسپ مزاحیہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔